تہمت کیا ہوتی ہے؟ تہمت مانے اتہام بھی بولتے ہیں اس کو، بہتان بھی بولتے ہیں، الزام بھی بولتے ہیں. تو یہ اس پر الزام رکھا، یہاں تک کہ کوئی اگر قرضہ بے شک یعنی کہ 100 سال تک آپ کا قرضہ نہیں دے رہا اور آپ کو مجبوریاں اپنی بیان کیے جا رہا ہے، جب بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کھا گیا، جب تک وہ کہہ دے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ جا میں تیرے پیسے نہیں دوں گا، اس سے جو ہو سکے وہ کر لے، تب تو کہہ سکتے ہیں بھائی پیسے کھا گیا، اس نے قرضے کا انکار کر دیا. اور یہ نہیں کہہ رہا قرضہ نہیں دیا، قرضہ دیا لیکن اب تو وصول کر کے دکھا، وصول کر کے دکھا، میں نہیں دوں گا تیرے پیسے گئے، بھول جا اس کو، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھا گیا. لیکن ایک آدمی مجبوریاں بیان کر رہا ہے، مجبوریاں آپ جانتے بھی ہیں، پھر بھی کہیں گے کہ وہ پیسے کھا گیا، تو یہ تو الزام ہوا نا کہ یہ غاصب ہے، پیسے کھا گیا. تو اب یہ بات جو یہ کہنا کسی کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے کہ یہ ایک الزام اور تہمت ہے، اور ایک مسلمان کی سخت دل آزاری ہے، اس کی معاشرے میں بے عزتی ہے جس کو پتا چلا. اب جب سگے بھائی کے ہوٹوں میں وہ بات نہیں سمائی تو اس نے کیا مطلب سنبھالنا اس بات کو. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تو آپ کے والد نے ایک صاحب کو بتایا، اس نے جا کے پھونک دیا نا آپ کے چچا کو، چھن گئی نا دونوں میں. ویسا کس کس کو بولا ہوگا؟ دوسرا آپ کے چچا بھی ہو سکتا ہے آپ بولتے ہو کہ میرے بھائی نے یہ الزام رکھ دیا. تو یوں تو دیکھو نا، ایک لفظ ہے، اس لفظ نے آخرت کا بھی نقصان اور دنیا کا نقصان بھی کھڑا کر دیا نا، اور آخرت کا نقصان کا بھی حقدار بنا دیا نا، اللہ نہ کرے. تو اس لیے میرے بھائی اس طرح اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے نا تو پھوپھی کیوں روٹھی ہے اس کا بھی سبب سامنے آ جائے گا. اچھا، ماسی خالہ کیوں ناراض ہے اس کے اسباب بھی سامنے آ جائیں گے. ماموں سے کیوں ٹھنی ہوئی ہے اس کے اسباب بھی سامنے آ جائیں گے. ماموں یا جو بھی ہیں جب گھر آ کر یہ صحیح دعوت نہیں دیں گے، اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، اپنے بچیوں کی شادیاں کی، ہمارے والد صاحب ان کے گھر کے داماد ہوتے ہیں، یہ آ کر صحیح دعوت نہیں دیتے اور وہ جو ہمارا طریقہ کار ہے ہوتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو اب بھی ان سے بنا کر رکھیں ہم. صحیح دعوت کی کیا آپ کے نزدیک ڈیفینیشن ہے؟ دعوت دیتے ہی تو اپنے نزدیک میں صحیح دعوت نہیں دیتے، تو وہ صحیح دعوت کس طرح دی جائے؟ جو ایک طریقہ کار ہے، گھر آئیں باقاعدہ والد صاحب کو مطلب عزت دیں، مان دیں، جو بھی ایک ہوتا ہے حساب کتاب ہمارے کمیونٹی میں. کیا عزت ہے، کس طرح مان دے؟ اب ان کو کیسے پتا چلے کہ والد صاحب تخت پر بیٹھ کر عزت تصور کرتے ہیں یا مطلب وہ قالین پر بیٹھ کر عزت تصور کرتے ہیں، یا ان کے لیے صوفہ وہ بیچارے ساتھ اٹھا کر لائیں اس پر بٹھائیں، اور اونچا مطلب ہے کہ تخت بچھائیں اس پر بٹھائیں تو عزت تصور کرتے ہیں. کیا مطلب وہ عزت نہیں دیتے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ یا قدم پکڑ کے ان کو دعوت دیں یا رو رو کر ہاتھ جوڑ کے دعوت دیں؟ کس طرح دعوت دیتے؟ آج کل دعوت تو شادی کارڈ بھیج دیتے، اور کیا عموماً دعوت تو نہیں ہوتی، شادی کارڈ بھیج دیتے ہیں. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون پر بھی دعوت دی جا سکتی ہے، یا یہ کہ گھر آ کر بھی دعوت دی جا سکتی ہے. تو صحیح دعوت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یا تو گھر آ کر دعوت نہیں دے رہے ہوں گے، یا گھر آتے ہوں گے تو وہ آپ کے مزاج کے مطابق وہ دعوت نہیں دے پاتے ہوں گے. تو غلط ہوا نا، یہ غلط تو نہیں تو کس طرح دعوت آپ چاہتے ہیں دیں؟ جس طرح والد صاحب کہتے اس طرح دعوت دے دیں، جس طرح والد صاحب کہتے ہیں اس طرح دعوت دے دیں. کس طرح والد صاحب کا مطالبہ ہے دعوت دینے کا؟ مطلب وہ بالکل وہ مان دے کر گھر آئیں، اور جو ایک ہمارا مطلب ریت رواج. اب میں اب کیا آپ کو بیان کروں، البتہ یہ کہ بھائی یہ مسائل ہیں ہمارے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو ماشاءاللہ دین کا بڑا جذبہ ہے. یہ کوئی حدیث سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہاں، تو یہ کہ لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری عزت کریں، یہ مطالبہ بہت غلط ہے بھائی، بہت غلط ہے. معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے. خدا کے لیے اس کو سنبھالنے کی کوئی تدبیر کیجیے.
آپ نوجوان ہیں، نوجوان جذبات ہیں آپ کے، آپ گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کیجئے کہ یہ عزت کی طلب نہ کریں. عزت کی طلب بہت نقصان دہ. حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے، حدیث پاک میں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی اس دل مومن میں مچاتے ہیں جس میں حب جاہ اور حب مال ہو. یعنی بھوکا بھیڑیا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر اگر ٹوٹ پڑے، آپ سمجھ رہے کتنیوں کو چیر پھاڑ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، تمام تباہی مچا دیں گے بکریوں میں. چرواہ سنبھال بھی نہیں سکے گا، بھاگ جائیں گی، بیچاریاں مر جائیں گی کئی. تو یہ تباہی دو بھیڑی جو مچا رہے ہیں یہ تو بڑی تباہی ظاہر اس کو کہا جائے گا. اس سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں مال کی محبت گھر کر جائے اور عزت، حب جاہ مانے عزت کی طلب، محبت، شہرت کی محبت. تو یہ کہ اپنی عزت کی اس طرح اپنے نفس کی خاطر خواہش کرنا بہت بری بات ہے. آپ انشاءاللہ مدنی ماحول میں جب رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری معلومات ہوں گی کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا ہے.